قرطبہ میں ایک غریب معمار رہا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک اچھا اور ایماندار آدمی تھا، پھر بھی اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ ایک رات جب وہ سو چکا تھا، کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا لمبا سا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ وہ پادری کا لباس پہنے تھا۔ پادری نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک اچھے آدمی ہو اور تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آج رات کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ بڑی خوشی سے جناب پادری صاحب، غریب معمار نے جواب دیا۔ شرط یہ ہے کہ میری محنت کا مجھے معقول معاوضہ ملے۔ اس کے بعد پادری نے ایک ریشمی رومال معمار کی آنکھوں پر باندھ دیا۔ تم آنکھوں پر پٹی باندھے میرے ساتھ چلو، اس نے کہا اور وہ معمار کو لے کر سڑک پر چلا گیا۔ یہ دونوں کئی سڑکوں اور گلیوں کا چکر لگاتے رہے۔ آخرکار پادری ایک مکان کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ معمار نے قفل میں چابی لگنے اور دروازہ چرچرا کر کھلنے کی آوازیں سنیں۔ پھر وہ چند سیڑھیوں پر چڑھا اور اس کے بعد رومال اس کی آنکھوں سے ہٹا لیا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک صحن میں پایا جس کے بیچ میں اس نے دیکھا کہ ایک پرانا فوارہ سوکھا پڑا ہے۔ فوارے کے فرش کا ایک پتھر کچھ کھسکا ہوا تھا۔ پادری نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وہاں پر چند سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں ایک تہہ خانہ بنا دو، پادری نے کہا۔ اس کے بعد پادری نے معمار کو کچھ اینٹیں اور چونے کا مسالہ دے دیا اور اسے کام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ معمار رات بھر کام کرتا رہا لیکن صبح ہونے تک بھی وہ اپنا کام پورا نہ کر پایا۔ پادری نے بہرحال اس کو ایک اشرفی دے دی۔ معمار بڑا خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی پھر باندھ دی گئی اور اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ معمار کے دروازے پر پہنچ کر پادری نے کہا، اگر تم آج رات پھر آ کر کام پورا کر دو گے تو تم کو 2 اشرفیاں دوں گا۔ معمار خوشی سے راضی ہو گیا۔ چنانچہ رات کو پادری اسے لینے پھر آ گیا اور ایک بار پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے شہر کی گلیوں میں لے گیا۔ اس مرتبہ کام پورا ہو گیا۔ پادری نے کہا، اب تم ان جسموں کو اٹھانے میں میری مدد کرو جن کو اس تہہ خانے میں دفن کرنا ہے۔ یہ الفاظ سن کر بیچارہ معمار ڈر کے مارے کانپنے لگا، مگر پادری نے چند بڑے بڑے مرتبانوں کی طرف اشارہ کیا جو صحن کے ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے اور انہیں تہہ خانے تک لانے کا حکم دیا۔ مرتبان بڑے بھاری تھے۔ معمار جب انہیں ایک ایک کر کے تہہ خانے تک لے گیا تو ان کے اندر کچھ کھنکھناہٹ سنائی دی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ پادری کس چیز کو دفن کر رہا ہے۔ مرتبانوں میں روپیہ بھرا ہوا تھا۔ جب آخری مرتبان کو تہہ خانے میں رکھ دیا گیا تو دروازہ بند کر دیا گیا اور کھسکے ہوئے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ معمار کی آنکھوں پر ایک بار پھر پٹی باندھ دی گئی اور اسے گلیوں اور سڑکوں کا چکر کاٹ کر اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس بار پادری نے اسے 2 اشرفیاں دیں جیسے کہ وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد پادری رخصت ہو گیا اور پھر کبھی دکھائی نہ دیا۔ اس کے چند ہفتوں تک تو معمار اور اس کے گھر والے بڑی فراغت سے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اشرفیاں تھوڑے ہی دنوں میں خرچ ہو گئیں اور معمار پھر پہلے کی طرح غریب ہو گیا۔ مگر غربت کے باوجود اس کی ایمانداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ کئی برسوں کے بعد ایک دن جب معمار اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک رئیس آدمی جو کئی مکانات کا مالک تھا اس کے پاس آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ایک معمار ہو، اس نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم غریب ہو، شاید تم میرا کام سستے داموں پر کر دو گے۔ بڑی خوشی سے، معمار نے جواب دیا۔ اس کے بعد رئیس آدمی نے بتایا کہ شہر میں اس کے مکانات میں سے ایک مکان نہایت بوسیدہ حالت میں ہے۔ اس نے کہا، کسی زمانے میں ایک کنجوس پادری اس میں رہا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مالدار ہے، مگر جب وہ مرا تو چند چاندی کے سکوں کے علاوہ اور کچھ نہ نکلا، اور اب اس مکان میں کوئی شخص رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پادری کی روح اس مکان میں چکر لگاتی رہتی ہے اور رات کو روپے گننے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میرے ساتھ چلو، میں تم کو وہ مکان دکھائے دیتا ہوں۔
پھر تم مجھ کو بتانا کہ اس کی مرمت میں کتنا خرچ ہوگا۔ چنانچہ معمار اس مالک مکان کے ساتھ شہر کی سڑکوں اور گلیوں کا چکر کاٹتے ہوئے چلا۔ آخرکار یہ لوگ ایک بڑے سے بوسیدہ مکان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے تمام خالی کمروں کو دیکھا۔ مکان میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر طرف گرد و غبار اٹا پڑا تھا، مگر مکان کے باہر صحن میں سورج چمک رہا تھا اور صحن کے درمیان ایک فوارہ سوکھا پڑا تھا۔ معمار نے صحن کو جو دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے برسوں پہلے کی وہ رات یاد آ گئی جب اس کی آنکھوں پر سے ایک ریشمی رومال کھولا گیا تھا تو سب سے پہلی چیز جو اس کو دکھائی دی تھی وہ یہی صحن تھا۔ معمار بولا، جناب، اگر آپ مجھے اس مکان میں چند ہفتوں تک رہنے دیں تو میں اس کی مرمت کر دوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس مکان کو اس کنجوس پادری کی روح سے بھی نجات دلا دوں گا جو رات کو یہاں روپے گنتا رہتا ہے۔ امیر مالک مکان خوشی خوشی راضی ہو گیا اور معمار اور اس کے گھر والے اس گھر میں آ کر رہنے لگے۔ معمار نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ رات کو روپوں کی جھنکار پھر سنائی نہ دی۔ اگر روپوں کی جھنکار سنائی دیتی تھی تو وہ معمار کی جیب میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اسی خزانے کی بدولت دولت مند ہو گیا جس کو دفن کرنے میں اس نے مدد کی تھی۔